ووضع الکتاب، اور کتاب رکھ دی جائے گی. کتاب سے مراد لفظی معنی کیا ہوتا ہے کتاب کا؟ لکھی ہوئی چیز. گویا جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ سب لکھا ہوا موجود ہوگا وہاں، نامہ اعمال. فتر المجرمین، تو تم دیکھو گے مجرموں کو. مجرم کافر مشرک منافق نہیں کہا گیا، مجرم جرم کیسا بھی. مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، ڈرنے والے. جیسے کسی کا بھی ٹیسٹ واپس ملتا ہے تو اس وقت اس کا حال چاہے اچھا بھی کیا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ خوف زیادہ ہوتا ہے. مما فیہ، کس چیز کا خوف ہوگا؟ اس سے جو اس میں ہے. کس میں؟ نامہ اعمال میں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہے افسوس ہم پر، ہے خرابی ہماری، اے حسرت ہماری. ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو، کیا ہے اس کتاب کو. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہیں چھوڑتی چھوٹی چیز اور نہ بڑی، یا نہیں چھوڑی اس نے کوئی چھوٹی اور نہ بڑی، یعنی چھوٹا یا بڑا عمل. الا احصاھا، مگر یہ کہ اس کو لکھ رکھا ہے. یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہر چھوٹے بڑے عمل کو لکھ رکھا ہے. چھوٹا کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں جیسے اسمائل کرنا یا کہکا لگانا، یعنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ایکشن ریئیکشنز، بعض اوقات خاموش، جیسے آنکھ کا اشارہ، بھووں سے اشارہ، سر جھٹکنا، کندھے جھٹکنا، گردن موڑنا، یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا کوئی باقاعدہ نام نہیں ہوتا جن اعمال کا، یہ سب بھی لکھے ہوئے ہوں گے کہ کس نے کیا کیا کیا. ہم کتنی دفعہ غور کرتے ہیں اپنے ایسے اعمال پر، ایسے ایکشنز پر. ہمارا ہر وہ عمل جس کا کسی نہ کسی پر کوئی اثر پڑ رہا ہو وہ سب لکھا ہوا ہوگا. بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں مثلاً ہمیں زور سے نہیں بولنا چاہیے، چیخ چلا کے شور نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کوئی سو رہا ہے مثلاً، یا کوئی پڑھ رہا ہے، یا کوئی لکھ رہا ہے، یا کوئی اور کام کر رہا ہے. لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے اور ہم کیا کرنے لگتے ہیں. ہم بولے چلے جاتے ہیں، پتہ ہوتا بھی ہے، بیک آف مائنڈ تھوڑی ٹک ٹک ہوتی بھی ہے کہ دیکھو ایسا نہ کرو، پھر کہتے ہیں سو واٹ. سارے ہی ایسے کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی تعویل کر کے اپنے آپ کو تسلی دے کے وہ کیے جاتے ہیں غلط کام. کوئی بھی اور ایکشن سوچے، اور کون سی چیزیں. مثال کے طور پر آپ کلاس میں بیٹھے اور آپ لکھنے کی بجائے اپنے پین سے کوئی تصویر بنا رہے ہیں. اب دیکھنے میں تو یہ آپ کا پرائیویٹ ایکشن ہے جو آپ دل چاہے کریں، چوائس ہے آپ کے. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. کرنے کے وقت جو کام کرنا چاہیے وہ کریں یا نہ کریں. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھ کر دوسرا بھی توجہ چھوڑ دیتا اور وہ بھی غافل ہو جاتا. تو گویا ہم نے اپنے ایک ایکشن سے دوسرے کو بھی ساتھ انوالو کر لیا. یہ کیا صغیرہ ہے، بظاہر دیکھنے میں کیا ہے، اسکریبل کر رہے ہیں، صغیرہ ہے، لیکن وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہوگا کہ کس وقت میں کیا کر رہے تھے. رویے، ایٹیٹیوڈ، انداز، اسٹائل، شخصیت، پرسنالٹی، سب کچھ، پسند ناپسند، نیتیں، ارادے. اور کبیرہ بھی. کبیرہ سے مراد بڑے بڑے کارنامے یا بڑے بڑے اچھے کام اور بڑے بڑے برے کام بھی، یا کبیرہ گناہ بھی مراد ہے اس سے. صغیرہ سے مراد بعض نے صغیرہ گناہ لی اور کبیرہ سے کبیرہ گناہ، اور بعض نے صغیرہ سے مراد عام عمومی چھوٹی چھوٹی حرکتیں، اور کبیرہ سے مراد بڑے بڑے کام، قابل ذکر کام جس کو کہتے ہیں آپ. اور پھر ان کی آگے قسمیں ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں. تو کتاب نے تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. الا احصاھا، احصا جو ہے یہ زیادہ بلیغ ہے کس سے؟ لکھنے سے، کہ اس نے اس کو سمیٹ رکھا ہے، گن کے رکھا ہوا ہے. احصاء میں کاؤنٹنگ بھی آتی ہے، گن گن کے لکھا ہوا ہے. یہ کون سا عمل کتنا ہے، کتنے بڑے بڑے کارنامے اور کتنے چھوٹے چھوٹے کام، کتنی دفعہ کون سا کام کیا. پہلے تو یہ چیزیں بڑی مشکل ہوتی تھی، لیکن اب تو انسان نے ریکارڈ جمع کرنے کی مختلف ایسی مشینیں ایجاد کر لی ہیں کہ اس میں مثلا اگر آپ اپنے ٹیکسٹ میں یہ گننا چاہیں کہ کتنے ڈاٹس آپ نے ڈالے تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا. آپ کا کمپیوٹر ورڈ کاؤنٹ بتا دیتی. یہ تو بڑا معمولی سی بات ہے کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہو کتنے لفظ ہیں، کتنے حروف ہیں، کتنی لائنیں ہیں، کتنے پیراگراف ہیں، کتنے پیجز ہیں، سب پتہ چلتا ہے. تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ریکارڈنگ کا انداز اور انتظام تو ایسا ہے کہ جس میں کچھ بھی نہیں چھٹا ہوا. نہ صرف یہ کہ لکھا ہوا بلکہ شمار بھی کیا ہوا ہے.
احصاء شمار کرنے کو کہتے ہیں. احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ پالیں گے جو بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا سامنے. اپنے ہر عمل کو اپنے سامنے پائیں گے. دنیا میں کتنی چیزیں ہم چھپ چھپ کے کرتے ہیں، جھوٹ بول کر غلط جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، لیکن وہاں تو نہیں چھپ سکے گا کچھ بھی. ماں باپ سے چھپا لیتے ہیں، بڑوں سے چھپا لیتے ہیں، کسی ایسے خیر خواہ سے دوست سے جو ہمیں منع کرنے والا ہو کہ یہ نہ کرو، اس سے چھپ جاتے ہیں. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، دنیا میں کوئی آپ کو نہ بھی کیچ کر سکے، نہ پکڑ سکے، لیکن وہاں تو سب کیا سامنے آئے گا. اور یہ جو لفظ ہے نا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اس کے بھی دو معنی. ایک تو یہ کہ جو کام کیا ہوگا اس کی جزا سامنے آئے گی، جیسا کام ہوگا ویسی جزا، کیونکہ عمل اور جزا میں مماثلت ہے. مثلا مال یتیم کھانے والے کا مال کس شکل میں آئے گا؟ آگ کے شعلوں کی شکل میں. چغل خور کے منہ میں کیا ہوگی؟ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر. کیا ہوگی؟ آگ کی لگام. کبھی سوچا ہم نے چغلیاں لگاتے وقت کہ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت منہ میں اپنی زبان نہیں ہوگی، آگ کی زبان ہوگی. مال زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ گنجا سام. اسی طرح نیک عمل ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، نیکی بھی اسی طرح سامنے آئے گی. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یعنی ایک ہے عمل کی جزا سامنے آئے گی، اور دوسرا یہ کہ عمل مخصوص شکلوں میں سامنے آئے گی. اب بھی آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا وہ ہمارے چہروں پہ آتا ہے یا نہیں. ہر شخص کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ کون کیا ہے یا نہیں، اور وہ پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کے چہرے سے ہو جاتی. چہرہ نہیں چھپا سکتا کوئی. آپ کے خیالات کیا ہیں، آپ کے رجحانات کیا ہیں، آپ کس قسم کے انسان ہیں. ہر شخص دنیا میں بھی اپنا ایک امیج بنائے ہوئے. ہم وہ نہیں ہیں جو ہم اپنے بارے میں خود سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. ہر شخص اپنے بارے میں کسی نہ کسی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے. مثلا کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ ہمارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت نیک ہے اور بہت اچھے ہیں، ہم تو سب سے اچھے ہیں، بڑے خیر خواہ ہیں، بڑے کائنڈ ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچوں کا فیس اور طرح ہوتا ہے، اور جو بڑے ہوتے جاتے ہیں فیس چینج ہونے لگتا ہے. صرف یہ نہیں کہ نقش و نگار میں فرق آتا ہے، وہ ایک امپریشن بننے لگتا ہے. جی ہم اپنے بارے میں اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہمارا اخلاق بہت اچھا ہے، اور ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہم بہت عقل مند ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، اور ہماری نیت بڑی اچھی ہے. یہ تو ہر وقت زوم رہتا ہے. بالکل. اب دیکھیے کہ جن لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا یا نیکی کا کانسیپٹ ہی نہیں، وہ بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ میں کوئی برا انسان ہوں. چور ڈاکو بھی اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتا، کیونکہ جس دن کسی کو یہ احساس ہو جائے نا کہ وہ غلط کر رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو توبہ کرے گا. کیونکہ توبہ ہوتی ہی اس وقت ہے جب انسان اپنی غلطیوں کو مان جاتا ہے. جب غلطیوں پہ کوئی اڑ جائے نا پھر توبہ نہیں ہوتی، پھر اصلاح نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی نفسک. نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے. اور گناہ کیا ہے؟ جو دل میں کھٹک جائے، اندر کا سینسر بول اٹھے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تمہیں ناپسند ہو کہ یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. جو بات آپ لوگوں سے چھپ چھپ کے کر رہے ہیں، جو کام آپ لوگوں سے خفیہ ہو کے کر رہے ہیں، اور آپ کو اندر سے خوف بھی ہوتا ہے کہ پتہ چل گیا تو میرا تو پول کھل جائے گا، میری تو اصلیت سامنے آ جائے گی. یہی تو گناہ ہے. تو انسان وہ نہیں جو اس نے خول چڑھایا ہوا ہے، انسان وہ ہے جو اس کے حقیقی عمل ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ کرے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دنیا میں بھی آپ دیکھیے دوا شافی میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہمیں جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، ہماری اپنی وجہ سے آتی، اور بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور آخرت میں بھی انسان کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ ڈیزرو کر رہا ہوگا، وہ اس کے اپنے اعمال ہوں گے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، حالانکہ وہ چاہے تو کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ کر نہیں سکتا، وہ جس کے ساتھ جو جی چاہے کر دے، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں.
وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہے نہیں، انتہا درجے کا انصاف پسند ہے، عادل ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ دنیا میں جب کسی پر کوئی تکلیف آتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ وائی می. دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ کہ خدا نہ خواستہ اس پر اللہ نے ظلم کر دیا. حالانکہ وہ ظالم نہیں ہے، وہ نہیں ظلم کرتا. تو یہ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اس کے سامنے آتے ہیں، یا پھر یہ کہ مومن کے حق میں تکلیف اس کے لیے ایک آزمائش ہوتی، امتحان ہوتا ہے اور وہ اس کو سمجھتا ہے. ہم سب کو سوچنا ہی چاہیے کہ کیا ہم اس کے لیے پریپیئرڈ ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں چھوٹا یا بڑا یہ سب پھر اپنے سامنے دیکھیں. عقل مند اس دن کے آنے سے پہلے ہر روز اپنا حساب کرتا ہے. یہیں سے تبدیلی آتی، یہیں سے مزاج میں، اخلاق میں، عادات میں، اعمال میں، ہر چیز میں تبدیلی آتی. جب یہ ریئلائزیشن ہوتی کہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں، یہ کافی نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، پورا عدل کرے گا، تو یہ صرف خود سے جزا دینے کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ لوگوں کو لوگوں سے بھی بدلہ دلوائے گا. وہاں بھی قصاص ہوگا. جس رب نے دنیا میں قصاص کا قانون بھیجا ہے وہ رب قیامت کے دن بھی پورے بدلے دلوائے گا. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے. جابر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جسے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تو میں نے ایک اونٹ خریدا اور اس پر کجاوا کسا، کیونکہ ننگے اونٹ پہ نہیں سواری کر سکتے اس طرح دور کی، اور 1 ماہ کے سفر کے بعد شام پہنچا. ایک حدیث سننے کے لیے ایک نیا اونٹ خریدا اور اس پر پورا انتظام کر کے پورا 1 مہینہ سفر کیا. اسی لیے ان لوگوں کو علم کی قدر تھی اور اس پر عمل بھی کرتے تھے. ہمیں چونکہ پکی پکائی پلیٹ مل جاتی، جان لیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد رکھ دیتے ہیں. تو وہ جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ شخص عبداللہ بن انیس تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے دروازے پہ پہنچا، دربان تھا. میں نے اس سے پیغام بھجوایا کہ میں جابر ہوں اور آیا ہوں. جب انہیں پتا چلا کہ صحابی رسول آئے، یہ صحابی ہیں جنہیں خود ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سننے کو نہیں ملی تھی، تو وہ پھر اس شخص سے جا کے ڈائریکٹ سنتے جنہوں نے آپ سے ڈائریکٹ سنی تھی. تو وہ بہت خوشی سے کپڑے گھسیٹتے ہوئے باہر نکلے. فوراً جیسے ہوتا نا بعض اوقات کوئی اچانک عزیز دوست آ جائے تو ہم اس وقت یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کے خود کپڑے تبدیل کرنے چلے جائیں. جس حال حلیے میں بھی ہوتے ہیں کپڑے گھسیٹتے آ جاتے ہیں. اینی ویز تو وہ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ کپڑے گھسیٹتے ہوئے باہر آ گئے اور ہم دونوں گلے ملے. میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے پاس قصاص سے متعلق ایک ایسی حدیث ہے جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا. مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہوا کہ اس حدیث کے سننے سے پہلے میرا یا آپ کا انتقال نہ ہو جائے، کہیں میں نہ مر جاؤں اور کہیں آپ نہ مر جائے، اور یہ علم کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے پہنچنے سے رہ جائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے، یعنی دین کی تبلیغ تو انہوں نے کی ہی، لیکن کچھ لوگ اس کام میں جم لگ گئے کہ جو کچھ انہوں نے آپ سے سنا تھا اسے آگے پہنچانے کے حریص ہو گئے. بہرحال تو آپ مجھے وہ حدیث سنائیے. تو انہوں نے فوراً ہی وہ حدیث سنائی. اور وہ حدیث کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اس حال میں کہ وہ عریاں، ننگے بدن، ننگے پاؤں، غیر مختون اور بہم ہوں گے. با ہا میم، بہم. میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ بہم کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ کپڑے نہیں ہوں گے، ختنے نہیں ہوں گے، لیکن بہم کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا بہم کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاتھ میں کچھ لیا ہوا نہیں ہوگا، کوئی بیگ بستر نہیں ہوگا. دنیا میں تو جب ہم سفر کرتے ہیں کہیں اور جاتے ہیں تو ایک ایک چیز کا خیال رکھ کے جاتے ہیں، لیکن آخرت کے سفر پر ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو ایسی آواز کے ساتھ بلائے گا جس کو قریب اور دور کے سب لوگ سن سکیں گے یکساں طور پر. اللہ تعالیٰ سب کو پکاریں گے، بلائیں گے اور فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، میں ہوں حاکم، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں حاکم. کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں داخل نہ ہو سکے گا کہ اس کا اہل جنت میں سے کسی پر کوئی حق ہو اور میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں. یعنی جہنم میں جانے سے پہلے اگر
جنت والوں میں سے کسی کا اس نے کچھ دینا ہے، کوئی حق دینا ہے، کوئی مال دینا ہے یا کوئی اور چیز جو اس کے دینے کی تھی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جہنم میں جائے اور وہ حق اس جنتی کو دے نہ دے. اور اسی طرح کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ اس پر اہل جہنم میں سے کسی پر کوئی حق ہو اور میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں. کہ بھلے کوئی شخص جہنم میں جانے والا ہے لیکن اگر کسی جنتی نے اس کا حق مارا ہوا ہے تو جنتی سے وہ اس جہنمی کو دلوا دیا جائے گا. حتیٰ کہ اگر کسی کا ایک تھپڑ مارنے کا حق ہو، ایک تھپڑ مارنے کا حق، تو وہ بھی اسے دلا دیا جائے گا. راوی نے کہا ہم نے عرض کی کہ حق کس طرح دلایا جائے گا؟ یعنی وہ تھپڑ مارے گا اس کو وہاں کھڑا ہو کے، جنتی جہنمی کو یا جہنمی جنتی کو؟ لوگ ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے لگیں گے؟ نہیں، وہاں کوئی اور چیز، یا اگر کسی نے کسی کا مال چرایا ہوگا یا مال مارا ہوگا یا خیانت کی ہوگی یا اور اسی طرح کوئی کام کیا ہوگا، تو اس وقت وہ کیا کرے گا؟ تو چیزیں واپس لا کے دے گا، اچھا ٹھہرو میں لے آتا ہوں، وہ جہاں میں نے رکھی تھی میں نکال لاتا ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں کر سکے کہ وہ تو سب ختم ہو گیا، پناہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ حق کیسے دلایا جائے گا جبکہ ہم سب اس حال میں آئیں گے کہ برہنہ پاؤں برہنہ جسم غیر مختون ہوں گے اور ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہ ہوگی. تو آپ نے فرمایا حقوق نیکیوں اور برائیوں کی صورت میں ادا کیے جائیں گے. حقوق نیکیوں اور برائیوں کی شکل میں ادا کیے جائیں گے. جنت والا جنت میں جا رہا ہے لیکن اپنی کچھ نیکیاں اس کو جہنم والے کو دینی پڑیں گی اس ظلم زیادتی کی وجہ سے جو اس نے دنیا میں اس کے ساتھ کی تھی. اب کیا ہوگا؟ جہنم والے کی اتنی تکلیف کم ہو جائے گی اور جنت والے کی اتنے درجات کم ہو جائیں گے، عدل ہو جائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اور یہ صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں تک میں. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بے سینگ بکری سینگوں والی بکری سے بھی بدلہ لے گی کہ اس نے اپنے سینگ سے دنیا میں اس کو مارا تھا اور یہ بدلہ نہیں لے سکی تھی کیونکہ اس کے سینگ تھے ہی نہیں، تو وہ وہاں اس کو بدلہ دلوایا جائے گا. کیا حقوق کے معاملے میں ہم اتنے سینسیٹیو ہیں؟ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں اور واپس لوٹانا بھول جاتے، آرام سے کہتے او ہم بھول گئے، یا یہ کہ چھوٹا ہے اس نے کون سا پوچھنا ہم سے، اس کی جرت ہم سے مانگے. اور کیا کرتے ہیں؟ اور کیا ہوتا ہے؟ حقوق میں صرف مال کے حق ہیں، اور کون سے حق ہیں؟ عزت. اگر دنیا میں کسی کو بے عزت کیا، کسی پہ جھوٹا الزام لگایا، کسی کی غیبت کی، وہ بھی سب عمل کی شکل میں ملے گی دوسرے کو. لیکن یہ کرتے کیوں ہیں ہم؟ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں سے بے صبرے ہو کر. آپ اگر غور کریں کہ ہم کیوں یہ سب کچھ کرتے ہیں، کیوں چھینا جھپٹی کرتے ہیں، یہ کیوں غیبت کرتے ہیں، یہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہوتا یہ کہ چھوٹی سی کوئی بات کسی کی بری لگتی اس کو بہت بڑا بنا لے، اور جب تک اپنے دل سے اتار نہ لے ہمیں چین آتا ہی نہیں چین. لیکن آپ خود اپنے اوپر غور کریں، اگر آپ صرف ایک دن تک اس بات کو پی جائیں، صبر کر لیں، اگلے دن آپ کو خود وہ بات بہت چھوٹی لگے گی. یہ کوئی بات تھی جو میں نے کی، اس کی کیا ضرورت تھی، اسے کیے بغیر بھی کام چل جاتا. لیکن جس وقت آپ کو وہ بات آئی ہوئی ہوتی ہے نا، جیسے کہ ایک چیز بس ذہن پہ سوار ہو گئی ہے کہ جب تک یہ ابال نکلے گا نہیں، جب تک یہ اٹھا کے پھینکیں گے نہیں کسی اور پر، یہ سب نتیجہ ہے بے صبری کا. تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. لیکن صالحات کے بعد بھی اس کو ضائع کرنا معمولی کام بن چکا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور یہ کام بعض اوقات انسان اکیلے نہیں کر سکتا، دوسرے کو روکنا پڑتا ہے کہ بس کرو، بند کرو، نہ کرو. یہ ہے وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر. اس کے بغیر کوئی شخص اگر خود کہے کہ میں بڑا اپنی ذات میں بڑا نیک ہوں، بڑی تسبیحیں پڑھتا ہوں، بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، بڑے اچھے اچھے کام ہیں میرے، بچ جاؤں گا میں، نہیں. صرف نیکیاں کرنے سے بات نہیں بنتی، کتنے بڑے مرضی آپ نیک ہو جائیں، جب تک ان چیزوں سے بچیں گے نہیں جو اعمال کو برباد کرنے والے ہیں. اپنی نیکیاں دوسروں کے کھانے میں ڈالتے جا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی چیزیں ضائع کر رہے ہیں. وَبُدِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. جیسا آپ نے دوائے شافی میں پڑھا تھا نا کہ ہم چھوٹے گناہوں کو عام طور پر حقیر سمجھتے ہیں، اور وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو جن کو کیا کرتے ہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے. حقیر گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کسی وادی کے اندر اترے، پھر کوئی ایک لکڑی لائے کوئی دوسری نہیں، بون فائر کر کے اپنا کھانا پکا لیں، پورا کھانا اس پہ پک جائے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ گوشت سارا گل گیا کس سے؟ وہ ایک چھوٹی چھوٹی لکڑی کو ملا کے جلانے سے. کھانا پک گیا، سب کچھ ہو گیا. بعض اوقات بڑے گناہ، اول تو یہ ہے کہ ہم جھوٹ کو بھی بڑا گناہ نہیں سمجھتے، غیبت کو بھی نہیں، چغلی کو بھی نہیں، دوسرے کے اوپر اپنا غیظ و غضب اتارنے کو بھی نہیں. بہت ساری چیزیں جن کو ہم معمولی چیز سمجھتے، بڑا گناہ نہیں سمجھتے. اور چھوٹے ان کا تو شمار ہی نہیں. تو جب تک ان سے نہیں بچیں گے بات نہیں بنے گی. یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ یہ اعمال نامہ کیوں خراب ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا دشمن ہمارے پیچھے، اور وہ ہے ابلیس. یہ اس کی عداوت ہے، اس کی دشمنی ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، نہ نیک کو، نہ بد کو، نہ بڑے کو، نہ چھوٹے کو، نہ عالم کو، نہ جاہل کو، نہ پڑھے لکھے کو، نہ ان پڑھ کو، نہ امیر کو، نہ غریب، کسی کو نہیں چھوڑتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے. کون تھا ابلیس؟ بظاہر بڑا نیک، عابد، پرہیزگار، نیکی کا لبادہ اوڑا ہوا، اتنا نیک کہ فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا اپنی عبادت کی وجہ سے، لیکن تھا اندر سے متکبر، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا، اور وہی تکبر اس کو لے ڈوبا. کان من الجن، جنوں میں سے تھا. قصور کیا تھا؟ ففسق عن امر ربی، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. فسق کہتے ہیں خروج کو، اطاعت سے باہر نکل آنا. بنیادی طور پر استعمال ہوتا ہے پکی ہوئی کھجور کا خول سے باہر آنا. تو اس نے بھی جو خول اوڑا ہوا تھا نا اپنے اوپر، اس خول سے باہر آ گیا، حقیقت کھل گئی اس کی. ففسق عن امر ربی. تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے پوچھتے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم اس کو اور اس کی اولاد کو، اس کی ذریت کو اپنا دوست بنا رہے ہو مجھے چھوڑ کے، میری دوستی چھوڑ کر، میری فرما برداری چھوڑ کر تم ابلیس اور اس کی ذریت کے دوست بن گئے، اس کو اپنا دوست بنا لیا. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور وہ تمہارے دشمن ہیں، پکے دشمن. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے دشمن سے دوستی کر لے. بئس للظالمین بدلا، کتنا برا ہے ظالموں کے لیے یہ عوض، بدل، متبادل، بدل کو متبادل کہنے. یعنی شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے. اب دیکھیے کہ پیدا کیا اللہ نے، رزق دیتا ہے اللہ، حفاظت کرتا ہے ہماری اللہ، نعمت دی اس نے، اور دوست بنا لیا شیطان کو. یعنی اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی کہ انسان دشمن کے پیچھے چل پڑے. سورۃ فاتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، اسے دشمن بناؤ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے دشمن سمجھتے ہیں؟ سچ پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے کیا نظریہ اس کے بارے میں. کیونکہ جس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں اس کا نام لیتے ہی، اس کا ذکر آتے ہی، اس کی بات ہوتے ہی کیا ہوتا ہے؟ نفرت، بیزاری، تکلیف. کیا واقعی شیطان کا نام آتے ہی ایسا ہوتا ہے؟ ہم سب اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں. ہم تو بلکہ اس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کہے نا کہ یہ شیطان نے یہ کروایا، کہ سلف صالح تو ایسا ہی کرتے تھے، ما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ. لیکن ہم کہتے ہیں لو ہر وقت شیطان کو بلیم کرتے رہتے. یہ شیطان کا دفاع کرنا ہے، گویا شیطان نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا. ٹھیک ہے، انسان کا نفس بھی شیطان کے زیر اثر اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کا دوست چونکہ بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن بہرحال کسی برے عمل کے پیچھے یہ نہیں ہو سکتا کہ شیطان نہ ہو. ہر غلط کام کے پیچھے، ہر برے کام کے پیچھے، خواہ اس میں کئی فیکٹرز ہوں،
چاہے آپ کی سوسائٹی ہو، ماحول ہو، اس کو بلیم کر لیں، رشتہ داروں کو کر لیں، دوستوں کو کر لیں، مال و دولت کو کر لیں، کسی کو بھی کر لیں، لیکن وہ سارے آلہ کار ہیں دراصل شیطان. اپنے نفس کو بھی کرے، سب کو مورد الزام ٹھہرائے، لیکن سب کے پیچھے شیطان ہے. وہ دشمنی سے باز آتا ہی نہیں. اور کتنی ہی قسمیں ہیں، ابلیس کی باقاعدہ اولاد ہے. اور حدیث میں مختلف شیطانوں کے نام بھی آتے ہیں، جیسے ولہان وضو اور نماز کے لیے ہے، اس طرح زنبور بازاروں میں جھوٹی قسمیں دلواتا ہے. یعنی مختلف اس نے اپنے چیلے یا اپنی اولاد میں مختلف لوگوں کو کام ڈیلیگیٹ کر رکھے ہیں. داشم جو ہے وہ گھر میں ساتھ داخل ہوتا ہے، لڑائی ڈلواتا ہے، کھانے میں شریک ہوتا ہے. آور جو ہے زنا پہ ابھارتا ہے. مطوس جو ہے جھوٹی بے اصل افواہیں پھیلاتا ہے. اس طرح اور بھی بہت سے نام ہیں اس کے. اور وہ ابلیس جو اپنا تخت کس پہ بچھاتا ہے؟ پانی پہ. پھر اپنے دستوں کو وہاں سے روانہ کرتا، اپنی فوجیں، کیونکہ فوجوں کا بھی ذکر آتا ہے نا، پیچھے بھی آپ نے سورۃ بنی اسرائیل میں پڑھا ہوگا. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ جو ابلیس کا زیادہ مقرب ہوتا ہے وہ اتنا بڑا فتنے باز ہوتا ہے، فتنے پھیلاتے ہیں. یاد رکھیے اس کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ فتنہ اندازی، فتنے ڈال. پھر واپس آتے ہیں رپورٹ لے کے شام کو، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کیا. ابلیس کہتا ہے کچھ بھی نہیں کیا تم نے، کوئی بڑا کام نہیں کیا. ہم تو اپنے بچوں کو نہ کرے جھوٹی تعریفیں کر کر کے بہت موٹا کر دیتے ہیں نفس کو. تو کہتے تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا. پھر وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے تو فلاں میاں بیوی میں علیحدگی کرا دی، ان کے درمیان لڑائی ڈلوا دی. وہ کہتا ہے اصل کارنامہ تم نے کیا. اسے گلے سے لگاتا ہے، چمٹاتا ہے، اور پھر اس کو اپنا مقرب بناتا ہے اور اس کے سر پہ تاج پہناتا ہے. اس کو سب سے بڑا انعام ملتا ہے. شیطان جو ہے بعضکم لبعض عدو، اس کا سب سے بڑا کام، چونکہ وہ ہمارا دشمن ہے لہذا ہمارے دل میں بھی دشمنی کے بیج بوتا ہے. انسان کو انسان سے لڑانا شیطان کا سب سے دلچسپ مشغلہ ہے. چاہے میاں بیوی ہوں، چاہے بچے اور ماں باپ ہوں، بہن بھائی آپس میں ہوں. اخوان یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کون تھا پیچھے؟ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان یہ اختلاف ڈالا تھا. تو وہ چونکہ دشمن ہے لہذا اس کو ٹھنڈک جب پڑتی ہے جب ہمارے دل میں وہ کسی کی بھی دشمنی کے بیج بو دیتا ہے، چاہے وہ ہمارے پیارے ہوں، چاہے ہمارے محسن ہوں، چاہے وہ ہمارے دوست ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہو. کیونکہ اس کا سارا کام اس کے بعد ہوتا ہے، پھر اس کے لیے راہ ہموار ہو جاتی جب وہ لوگوں میں پھوٹ ڈال بیٹھتا ہے. مثلا اگر ہسبینڈ وائف آپس میں بات چیت نہیں کر رہے تو کس کو فائدہ پہنچے گا؟ شیطان کو. کس طرح؟ ایک تو وہ یہ کرے گا اس کے دل میں اس کے خلاف، اس کے دل میں اس کے خلاف، کڑھن جلن. پھر کیا ہوگا آگے؟ ایک دوسرے کے لیے نفرت، عداوت. پھر گھر کا ماحول خراب، سارے بچے متاثر، پھر دو خاندان متاثر. دونوں اپنا اپنا کام ٹھیک نہیں کر سکتے، وہ اپنے کام پر پریشان، یا اپنے کام میں پریشان. پھر اس کے بعد نمازوں میں کوئی یکسوئی نہیں. آپ کھڑے ہو نماز پڑھنے اور اگر آپ کے دل میں کوئی جلن ہے تو ہو سکتا ہی نہیں کہ وہ اٹھ کے نماز کی خوشبو کا متاثر نہ کرے. پھر کوئی بھی نیکی کے کام میں دل ہی نہیں لگتا. پھر وہ ایک دوسرے کے خلاف مزید پلاننگ کریں گے. اچھا میں کس طرح اپنے آپ کو سیکیور کروں؟ عورت اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل جائے گی، میں جا کے ذرا کوئی جاب کروں نا، میں اپنا پوزیشن مضبوط بناؤں. آج ہم نے یہی سوچا. اب آپ دیکھیں کہ آدمی تو جو کر رہے ہیں اس وقت خواتین کا فوکس کیا ہے؟ کیا پڑھنا، پڑھنے کے بعد کون سی جابز کی تلاش، اور ان جابز کی ڈیمانڈز کیا ہیں، اور ان جابز کے نتیجے میں کیا کیا سامنے آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت مختلف جو ملٹی نیشنلز ہیں ان میں جو ہمارے ینگسٹرز کام کر رہے ہیں، جن کو وقت سے بہت پہلے بہت بڑی بڑی تنخواہیں مل رہی ہیں، اس پیسے نے ان کے اندر کتنا گھمنڈ پیدا کر دیا. اس کے نتیجے میں ان کے ایٹیٹیوڈ بڑوں سے، رشتہ داروں سے، خاندان کے بزرگوں سے، اپنے خاندانی دوستوں سے، سب کے ساتھ. یعنی آپ جائیں کسی کے گھر جس کا بچہ کسی بڑی ایسی جگہ پہ کام کر رہا ہے ینگ ایج میں، اس کا رویہ، اس کا انداز، اس کی میل ملاقات سب کیا ہوگا. لڑکیوں کو دیکھیں، لڑکوں کو دیکھیں، دونوں طرح سے دیکھیں. پھر آپ دیکھیں اس کے بعد رشتے نہیں ملتے کیونکہ وہ معیار چاہیے. پھر رشتے مل بھی جائیں تو اللہ نے جو ایک نظام رکھا ہے کہ شوہر کو ایک ہاتھ اوپر رکھا ہے وہ سب ختم. برابری، ہر طرح سے برابری مل گئی. پھر اس کے بعد کیا؟ چھوٹی سی بات پہ برہم ہو کے ہم اپنا خود کما سکتے، خود کھا سکتے، ہمیں کسی کی غلامی کی کیا ضرورت ہے. گھر یوں ٹوٹ رہے ہیں.
شیشے کے گلاسوں سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے گھروں کے ٹوٹنے کی آج. کبھی سوچا وجہ کیا ہے؟ یہ کون جدائیاں ڈال رہا ہے؟ کہاں سے فتنہ فساد ہے؟ اور کس کس راستے سے اس نے جال پھیلایا ہوا ہے؟ یہ جو مال کے فتنے کی بات ہو رہی تھی نا، یہ بھی پھر اس میں آ جاتا ہے. مال ہو تو تب بھی فساد ہے، نہ ہو بھوک ہو تو پھر بھی فساد ہے. میجورٹی میاں بیوی کی لڑائیاں کن باتوں پہ ہوتی ہیں؟ کبھی آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے مال کے اوپر کہ اتنا چاہیے، یہ اور یہ چاہیے. یعنی ابلیس اپنی دشمنی وہاں سے شروع کرتا ہے جہاں سے انسان کو سکون ملتا ہے. ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے اس رشتے میں کیا رکھا ہے؟ مودت اور رحمت. شیطان نے مختلف طریقوں کے ذریعے کیا کیا؟ اس مودت اور رحمت پر سب سے بڑی زد ڈالی. انسان کو سکون کی ضرورت تو ہے نا کہ نہیں؟ فطرت ضرورت ہے اس کی. جب گھر میں سکون نہیں، مرد کو اپنی بیوی سے سکون نہیں، کہاں ڈھونڈے گا سکون؟ جہاں ملے گا وہیں چلا جائے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ عورت کو اگر سکون نہیں، اس کو بھی جہاں ملے گا وہ وہاں چلی جائے گی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچوں کو جب دیکھتے ہیں ماں باپ یہ کر رہے ہیں تو وہ اپنے راستے نکالنے لگتے ہیں، وہ بھی کہیں اور سکون ڈھونڈنے لگتے ہیں. کہاں تک فساد جاتا ہے، کہاں تک بگاڑ جاتا ہے. گھر تو اس کا سب سے بڑا فوکس ہے. لیکن اس کو بطور مثال بھی لیں، اس میں شوہر اور بیوی کے علاوہ پھر آپ دیکھیں اور بھی بہت سے محبت کے رشتے ہوتے ہیں. دوستوں میں محبت، بہن بھائیوں کی محبت، خاندان کی محبت، خالہ ماموں چچا، یہ سارے محبت کے رشتے ہیں. آج آپ دیکھیں کس گھر میں یہ رشتے محبت کے رشتے رہ گئے. کوئی ایک گھرانہ مجھے بتا دیں جس میں کوئی یہ کہے کہ ان کے بڑوں میں خاندان برادری میں کوئی لڑائی فساد جھگڑا ہے ہی نہیں، سب آپس میں بڑی محبت سے ملتے ہیں. گھر گھر کے اندر فتنہ ہے، گھر گھر کے اندر کوئی اس بات پہ ناراض ہے، کوئی اس بات پہ ناراض. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حتیٰ کہ دین کا کام کرنے والوں کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. بظاہر دین کے لبادے اڑے ہوئے، قرآن پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ نفرت، بغض، عداوت. ادھر کچھ کمائی کرتے ہیں، اس سے زیادہ صفائی کرتے ہیں. قرآن پڑھ کے یا پڑھا کے آپ اٹھیں اور جا کے آپ کسی کے بارے میں بری بلی باتیں کرنے لگے تو آپ نے اپنا کیا دھرا ضائع نہ کیا. حالانکہ اگر انسان دیکھے تو بات ہے کیا؟ کمزوری اپنی ہوتی ہے، ڈال دوسرے کے سر رہے ہوتے ہیں. غلطی اپنی ہوتی ہے، ڈھونڈ دوسرے میں رہے ہوتے ہیں. وجہ دوسرے کو بتاتے وہ سازش کر رہا ہے، وہ سازش کر رہا ہے. کبھی ہم ذرا سا ٹھہر کے سوچیں میرے میں کون سی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو سازش کا موقع مل گیا. اگر ہم اپنی غلطیاں دیکھنے لگ جائیں تو ہمیں دوسروں کے عیب بھول جائیں. لیکن اپنے آپ کو تو چونکہ ہم نیک سمجھتے ہیں نا، عقل مند سمجھدار سمجھتے ہیں، اپنی ہر غلطی کی جسٹیفیکیشن خوبصورت الفاظ میں موجود ہے ہمارے پاس، اور دوسروں کے ہر عیب کو ہم میگنیفائنگ گلاس سے دیکھتے ہیں. چھوٹی سی چیز بھی بہت بڑی نظر آتی. یہ سب کہاں سے، کس کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور کس کے دل میں ڈالے ہوئے گمان اور خیال کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ وہی دشمن ہے. اور اللہ نے ڈے 1 کو بتا دیا تھا کہ ہم تمہیں زمین پہ اتار رہے ہیں، اور اب ہے بہت بڑا چیلنج، بعضکم لبعض عدو. شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارے اندر بھی کیا ڈالے گا؟ دشمنی. اور پھر اس دشمنی کی وجہ سے انسان کا گلا کاٹے گا. فرشتوں نے بھی کیا کہا تھا؟ وہ یسفک الدماء، کیونکہ یہ آخری حد ہوتی ہے. آج بچے کے منہ پہ آتا ہے I'll kill you. kill you سے کم تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اتنی بڑی خواہش ہے کہ مرنے بھی تو لے ہوئے. وکیبلری بھی یہی استعمال ہو رہی. یعنی کیا زبان پہ آ سکتا ہے kill you جب تک کہ اندر نہ ہو کچھ؟ نفرت و عداوت کی انتہا ہے نا جو kill you تک آ گئی بات. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اب آپ سیکوینس آپ دیکھ لیجئے. اصحاب کہف کا کردار دیکھیے، اور اس کے بعد باغ والے کا حال دیکھیے، اور پھر وجہ یہاں درمیان میں بتا دی. یہاں اس کے آس پاس تقریباً سورت کا ایک طرح سے نصف ہونے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے مزید 2 قصے آتے. ایک اور بات یہ کہ قرآن میں جیسے سورت کہف میں بھی قصے بتائے گئے نا، تو یہ قصے جو ہیں دراصل کیا ہیں؟ عبرت کے لیے. لیکن بیچ میں آخرت کا ذکر. حیرت ہوتی ہے نا کہ بات کوئی ہوتی ہے، ہر بات کے آخر میں آخرت آخرت آخرت. مقصد کیا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں کوئی سیکوینس نہیں نظر آتا، کیونکہ ہم تو جب کوئی سٹوری لکھتے ہیں تو کیسے لکھتے ہیں؟ کوئی بھی سٹوری آپ پڑھیں، کوئی کہانی آپ نے پڑھی ہو، جیسے سورۃ یوسف میں ہے مثلا، اس میں بھی آپ دیکھیں اسباق نہیں بھولے، صرف ضروری ڈیٹیلز ہیں. وہ بھی قصہ برائے قصہ ہی نہیں.
اس کا بھی مقصد ہے. تو یہ سورۃ الکہف کو اگر آپ ہر جگہ پڑھیں اور آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ قصوں کے بیچ میں شدید انداز میں سبق دیا گیا ہے کہ دیکھو جب تک اپنی آخرت اور اس آگ کو یاد نہیں رکھو گے نا تو بچ نہیں سکتے، انجام بخیر نہیں ہو سکتا. اور دیکھو یہ تمہیں اس آگ میں لے جانے پہ کون تلا ہوا ہے، یہ ہے تمہارا دشمن، اور یہ عداوت ڈے 1 سے ہے اور آخرت تک رہے گی. تو تم اس کی باتیں مانو گے؟ اب کیسے؟ متبادل کیسے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں؟ شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ کیا معاملہ کرے، والدین بچوں کے ساتھ یا بچے والدین کے ساتھ کیا کریں، ہمسایوں کے ساتھ کیسے کیا جائے، آپس میں ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، ہے نا سب پتہ اللہ کی بات. اللہ نے تو یہ کہا. شیطان کیا کہتا ہے؟ کیا کرو ان سب کے ساتھ؟ وہ دل میں کیا ڈالتا ہے آ کے؟ نفرتیں، بدگمانیاں. ہم کس کی مانتے ہیں، اللہ کی یا اس کی؟ موسٹلی ہماری جو گفتگو ہوتی ہے یا جو ہمارے رویے ہوتے ہیں وہ دراصل کیا ہے؟ اس شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کی بنیاد پر، ان گمانوں پر جن میں سے اکثریت صحیح بھی نہیں ہوتی. کیونکہ پہلا کام وسوسہ اندازی کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دوسروں کے اندر بھی جا کے وسوسے ڈالتا ہے. یہ نہیں ہوتا وہ صرف ہم میں ڈالتا ہے، دوسروں میں بھی ڈالتا ہے. پھر کیا کہتا ہے، ان 2 وسوسہ والوں کو ملا دیتا ہے، پھر ان وسوسوں کو ہوا دے کے آگ بھڑکاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز بھولی بھی ہے، عبادت بھولی، زندگی کا مقصد، مشن، سب کچھ بھلوا دیتا ہے. ایسی آندھی چلتی ہے کہ ہر چیز پس منظر میں چلی جاتی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ نے دیکھا کہ لوگ غضبناک ہو کر بیویوں کو گھر سے دھکے دے کے نکال دیتے، بھول جاتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اینڈ وائس ورسا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پیک اینڈ گو. تو جب تک ابلیس کی عداوت کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک اس انجام سے بچ نہیں سکیں گے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتا ہے.